پاکستان عوامی تحریک، تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز نے مل کر ڈاکٹر طاہر القادری کی 71ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تحصیل کلر کہار میں فیصل مارکی میں کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام ہوا۔ علاقہ ونہار کے علماء کرام، نعت خواں، قاری حضرات، تحصیل کلر کہار سے تعلق رکھنے والے تمام علماء دین اور سیاسی وابستگان نے خصوصی شرکت کی۔ خصوصی طور پر تقریب میں ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب کوآرڈینیٹر اور طاہر القادری کے شاگرد خاص انجینئر رفیق نجم نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ سینئر نائب صدر شمالی پنجاب پاکستان عوامی تحریک توقیر احمد اوان، سینئر نائب صدر ضلع چکوال پاکستان عوامی تحریک حاجی ملک طاہر محمود اوان، تحریک منہاج القرآن کے صدر چودھری نذر، ناظم ضلع چکوال حافظ محمد خان اور دیگر رفقاء نے تقریب میں شرکت کی۔ ہم دوبارہ تہہ دل سے تحصیل کلر کہار منہاج القرآن تحصیل کلر کہار کی طرف سے تمام تشریف لانے والے احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں ہماری عزت افزائی فرمائی۔ ایک اعلان سن لیجئے کہ 3 مارچ بروز جمعرات بعد از نماز عشاء ختم نبوت کانفرنس کہون ویلی مارکی مغال چوک نزد بادشاہ پور منعقد کی جائے گی۔ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل ہے۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی کی ماڑی کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ڈاکس ایس آئی پی پرویز علی سولنگی کی کرمنلز اور منشیات فروش ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت رضا شاہ اور قاسم کے نام سے ہوئی۔ ملزمان اسٹریٹ کرمنل بھی ہیں۔ ہرڑ چوک کے قریب پیٹرول پمپ کے سامنے غیر قانونی کٹ پر مزدا ڈرائیور کی غلطی کے باعث کار مزدا ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے زخمی کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چکوال میں ہرڑ چوک کے قریب پیٹرول پمپ کے سامنے غیر قانونی کٹ پر مزدا ڈرائیور کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں کار مزدا ٹرک سے جا ٹکرائی اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رضوان۔ ایس ایچ او ڈاکس کا انسانی ہمدردی کے ناطے منشیات کے عادی افراد کے لیے احسن اقدام۔ ایس ایچ او ڈاکس اور اس کی ٹیم نے علاقہ تھانہ سے ریلوے اسٹیشن مچھر کالونی سے منشیات کے عادی 25 افراد کو پکڑ کر تھانے لایا گیا، جن کے بال کٹوا کر انہیں بروقت انچارج ایدی ہوم سے رابطہ کیا گیا اور منشیات پیشہ افراد کو سہراب گوٹ ایدی ہوم بذریعہ بس اور سرکاری ملازمین کی گاڑیوں میں علاج معالجے کے لیے روانہ کیا گیا تاکہ ان کا بہترین طریقے سے علاج معالجہ ہو سکے اور وہ مستقبل میں اچھے شہری بن کر ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ جنرل سیکرٹری تنظیم الاوان تلنگانگ ملک احمد نواز اوان کا اہلیہ نے تحصیل تلنگانگ اور تحصیل لاوا کے نام اہم پیغام سنیے سحر نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اہلیان تلنگانگ، تحصیل تلنگانگ و اہلیان لاوا کے باغیور نوجوانوں، میں آپ سب کے سامنے جنرل سیکرٹری تنظیم الاوان تلنگانگ ملک احمد نواز چھابری اوان بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ہر دور میں ہماری تحصیل تلنگانگ کو، تحصیل لاوا کو لالی پاپ دیا گیا ہے، جبکہ بیسک ہمارے جو بنیادی مسائل اور جو ہماری ضروریات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ کس نے کیا کیا، کس کا کیا کردار، کون کیا کر رہا ہے، کون سیاست کر رہا ہے، ان ساری چیزوں سے آج ہٹ کر بات کی جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے علاقے لیے، ہمارے لیے بڑی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہمیں معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا، سی پیک سے لنک نہ کر کے ہمیں معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا، بلکسر میاں والی روڈ کو ڈبل روڈ نہ بنا کر، اور ہمیں معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا۔
یہاں پر کوئی کارخانے وغیرہ نہ لگا کر۔ آج میں بلکہ اس کے علاوہ ہمیں ضلع تلنگانہ کا وعدہ کر کے ضلع تلنگانہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کروایا گیا، ہمارے علاقے کو پس پش ڈالا گیا، ہمیں پسماندگی کی طرف دھکیلا گیا۔ یہ چیزیں تلنگانہ اور لاوا کی عوام کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے، اور یہاں پر نہ یونیورسٹیز، نہ کچھ گراؤنڈز، نہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، اس سے بھی سروکار نہیں ہمیں۔ کوئی جتنا مرضی ہے ڈھول پیٹتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور بلکسر میاں والی روڈ کو ڈبل کیا جائے، ہمیں سی پیک سے راہداری، ہمیں سی پیک سے لنک کیا جائے، اور جو ہمارے ساتھ ضلع تلنگانہ کا وعدہ کیا گیا تھا اسے پورا کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے تمام دوستوں نے مل کر یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ یاد دہانی کے لیے عہد وفات تلنگانہ کے نام سے ہم 6 مارچ کو اپنی دھرتی سے وفا کا عہد کریں گے، اور تلنگانہ میں ایک پرامن ریلی ہوگی جس میں ہم سب شامل ہوں گے۔ آپ تمام دوست